ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے. ایک تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تھے, ان کے پیر بھائی تھے. یہ دونوں ایک شیخ سے بیعت تھے, ان کے خلیفہ تھے. یہ اپنے شیخ کی بکریاں چراتے تھے اور انہوں نے اپنا نام بکڑوال رکھا ہوا تھا. اس پہ خوش ہوتے تھے کہ بس میں شیخ کی بکریاں چراتا ہوں. 12 سال بکریاں چرائیں. خیر 12 سال کے بعد ان کے شیخ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حکم فرمایا کہ عبد المالک کو اجازت دو, خلافت دو. صبح اٹھے تو ان کو خلافت دی. اب پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے, یہ نیک تھے, صالح تھے, مگر علم زیادہ نہیں تھا. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بھائی حضرت نے تو مجھ پر شفقت فرمائی, میں تو اس کا اہل نہیں, بس میں حضرت ہی کے پاس رہوں گا اور حضرت کی خدمت ہی کروں گا, میں اس دعوت و ارشاد کے قابل کا. 1 سال اسی طرح گزر گیا. 1 سال کے بعد عشاء کے بعد اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ اچانک خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ نے ان کو غصے کی نظر سے دیکھا تو کہنے لگے کہ میرے پاؤں کی زمین نکل گئی. یہ واقعہ حضرت خواجہ صاحب نے اس عاجز کو مسجد میں باوضو بیٹھ کے خود سنایا. تو اس عاجز نے خود سنایا, فرماتے میرے پاؤں کی تو زمین نکل گئی. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟ فرمان لگے کہ مجھے ابھی کشف میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا اور فرمایا کہ عبد المالک سے کہو اس امانت کو تقسیم کرے ورنہ ہم اس امانت کو واپس لے لیں گے. تو لہذا اب تم یہاں سے چھٹی کرو, جاؤ اللہ اللہ سکھاؤ لوگوں. کہنے لگے میں رویا, حضرت ابھی تو میں ہی نہیں سنورا, میرا ہی کچھ نہیں بنا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, مجھے حکم ہے بھیجنا ہے تجھے. کہنے لگے صبح ہوئی تو حضرت نے میری گٹھڑی بندھوائی, سر پہ رکھ کے مجھے روانہ کرو. روانہ ہوتے ہوتے میں نے کہا کہ حضرت میرے لیے رزق کی دعا کر دیجیے. خواجہ صاحب نے فرمایا, خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ نے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ. کہنے لگے میں خانقاہ سے نکلا, گھر آیا. والدین بڑے خوش ہو گئے کہ اتنے عرصے بعد جوان بیٹا فوت واپس گھر آیا. میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا. اب سارا دن خود بھی اللہ اللہ کرتا, لوگوں کو بھی کرواتا. تو گھر میں تنگی, گھر والوں نے شادی بھی کر دی. اللہ نے ایسی صابرہ بیوی دی کہ جب گھر کے اندر کوئی فاقہ ہوتا تو وہ مجھے اتنا کہتی کہ کوئی پتے ہی لے آئیں کسی درخت کے. فرماتے میں پتے لاتا, میں بھی کھاتا, وہ بھی پتے کھاتی, پانی پی کے ہم گزارا کر لیتے. شکوہ اس نے کبھی نہیں کیا, اس لیے کہ وہ میری زندگی میں دیکھتی تھی کہ اتباع سنت اور تقوی 100% موجود ہے. تو وہ میرے ساتھ بڑی مطمئن تھی میری بیوی. اسی حال میں ہم زندگی گزار رہے تھے. اللہ کا کرنا کیا ہوا, ہمارے قریب کے گاؤں کا ایک آدمی حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ کچھ دن ٹھہرا ہوا تھا. اس نے گھر واپس آنے کی اجازت مانگی. تو حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 20 کلو کا گٹو, بوری چھوٹی گندم کی, وہ اسے دی اور ساتھ ایک رکا بھی دیا اور فرمایا کہ عبد المالک کو دے دینا کہ یہ ان کی لنگر کے لیے ہے اور یہ رکا بھی دے دینا. اس نے کہا بہت اچھا. کہنے لگے گرمیوں کی دوپہر میں گھر میں تھا, اچانک دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلا تو مجھے پیر بھائی ملا, پسینے میں شراب اور سر پہ بوری رکھی ہوئی. میں نے کہا خیر ہے. اس نے کہا کہ خانقاہ سے آ رہا ہوں اور میں سمجھا کہ خانقاہ جا رہا ہوں, الٹ سمجھا.
میں نے کہا دوپہر یہیں ٹھہر جاؤ. اس نے کہا بہت اچھا. میں نے اسے ٹھہرایا. اب میں گھر آیا, بیوی کو کہا کہ میرا ایک پیر بھائی مہمان ٹھہرا ہے اور وہ حضرت کی خانقاہ پہ جا رہا, تو اسے کچھ کھانا. اس نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں. بہت سمجھدار بیوی تھی. اس کو جب میں نے بتایا کہ اس نے سر پہ بوری بھی رکھی ہوئی تھی اور لگتا ہے کہ خانقاہ کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوگا, تو بیوی کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں کہ ان سے اجازت لے لیں کہ اگر اجازت دیں تو ہم کسی گندم کو پیس کے ان کے لیے روٹی بنا دیں. میں آیا اور میں نے آ کے اس کو کہا جی کہ آپ کی روٹی اسی گندم سے نہ بنا دیں. اس نے کہا بنا دیں. وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ دینی تو اس کو ہے ہی صحیح, تو یہ برکت کے لیے اسی کی روٹی مجھے بھی کھلانا چاہتا ہے. کہنے لگے میں نے گندم لی. میری بیوی نے گھر کے اندر جو گندم پیسنے کی چھوٹی سی ایک چکی تھی اس پر پیسی اور اچھی طرح صاف کر کے پورا آٹا پکا کے روٹیاں مہمان کے سامنے رکھ دی. پھر اس کو ہم نے سلا دیا. جب وہ سو کے اٹھا تو اس نے مجھے رکا دیا. میں نے کہا یہ کیا؟ وہ کہنے لگا جی کہ حضرت نے یہ آپ کے لیے دیا ہے. تب پتہ چلا کہ وہ جو گندم تھی وہ حضرت نے ہمارے لنگر کے لیے بھیجی تھی اور ہمیں خود کھانے کو ملتا نہیں تھا, اور حضرت لنگر کے لیے گندم بھیج رہے ہیں. کہنے لگے خیر وہ تو چلا گیا. رکا کھول کے پڑھا تو رکے میں لکھا ہوا تھا کہ عبد المالک ایک بند جگہ پر اس گندم کو ڈال دو, رکا بھی ساتھ ہی ڈال دینا, اور اس گندم کو نکال کے استعمال کرتے رہو. اور اخیر پر لکھا تھا ان اللہ مع الصابرین. خواجہ صاحب فرمانے لگے میں باوضو ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. اس گندم کو میں نے ڈالا اور رکے کو بھی ڈالا اور استعمال کرنا شروع کر دیا. پھر لوگ میرے ہاں آنے لگ گئے, کبھی 5 مہمان کبھی 10 مہمان, تو ان کے لیے بھی اسی میں سے, حتیٰ کہ پھر سالانہ اجتماع ہونے لگا. 3-3 ہزار آدمی میرے پاس آتے, ان کا کھانا وہیں سے. فرمانے لگے 40 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, اس وقت بھی وہی گندم استعمال کر رہا ہوں. یہ اللہ کا ایک ولی مسجد میں باوضو بیٹھ کر بتا رہا ہے. اصل میں ہم نے برکت کبھی دیکھی نہیں, اس لیے ہمیں یقین نہیں ہوتا. ہم بس 2 ضرب 2 4 جانتے ہیں, اس سے زیادہ کا پتہ ہی نہیں. بھائی اگر برکت ہوگی تو تھوڑا بھی ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا, اور برکت نہیں ہوگی تو زیادہ بھی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوگا.